بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اس سال کا یہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے آج، جیسا کہ سبھی اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں۔ سارے حضرات، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا مستورات ہوں، نوجوان بچے اور بزرگ اور سبھی ایمان والے الحمدللہ اس چیز سے واقف ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ کب آ رہا ہے، اور دیگر چیزوں کے بارے میں بھی دینی معلومات الحمدللہ امت مسلمہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت کا مستحق کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی کر کے دوزخ کا وہ مستحق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی جانب سے بخشش، مغفرت اور رحمت ہی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عمل پر اتنا نواز دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے جہنم میں جانے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ مثلا حدیث پاک میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ جو ہم تسبیحات فاطمہ جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد، یا اور اپنے طور پہ جو ذکر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ثواب کے بارے میں حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ میزان کے معنی عربی میں ترازو کے معنی آتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں، جس سے باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تولا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کتنی مقدار میں ہے۔ اب تو وہ چیزیں ہی نہیں جو چیزیں حسی ہیں، دکھائی دینے والی ہیں، صرف ان کو تولا جاتا ہو، بلکہ آج کل تب یہ ساری چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس شخص کے جسم کے اندر بی پی، یعنی اس طریقے جو خون کا جو دوران ہے وہ کس قسم کا ہے، کیا بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے۔ شوگر کو معلوم کر لیا جاتا ہے، ہوا کو معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس ٹیوب کے اندر کتنی ہوا ہے، کتنی مقدار اس کے اندر اور ڈالنی چاہیے، چاہے وہ ٹرک کا ہو پہیہ یا لونا کا ہو یا کسی اور گاڑی کا ہو۔ تو اب آج کل تمام چیزوں کو ناپا اور تولا جا رہا ہے۔ معمولی سے معمول چیز،
سونے کی مقدار 1 کلو، آدھا کلو، 1 تولہ نہیں بلکہ گونج اور اس سے بھی کم جو ہوتا ہے اس کو بھی معلوم کر لیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سونا جو لائے ہیں یہ اس کا اتنا وزن ہے اور اس کی اتنی قیمت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کا دار و مدار لوگوں کے ایمان کے بعد اعمال کے اوپر رکھا ہے۔ ایمان تو پہلی اور بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں، حالت شرک میں انسانیت کی فلاح کے لیے بہت سارے کام انجام دے، دواخانے کھول دے، بہت سستا علاج رکھے، غریبوں کو کھانا کھلائے، لنگر چلانے لگ جائے، یا اسی طریقے سے گرما کے موسم میں صاف ستھرا ٹھنڈا میٹھا پانی فراہم کرے، جگہ جگہ پر جو بھی کام کرے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس شخص کو عمر میں برکت، مال میں برکت، ترقی، عہدے وغیرہ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ صلہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں وہاں پر کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر وہ یقین رکھتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان، سارے نبیوں پر ایمان، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان و یقین، پلسرات کے اوپر جتنی ایمانیات کی چیز ہیں، چاہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہوں یا پچھلی کتابیں ہوں یا تقدیر ہو، تمام چیزوں کے اوپر ایمان۔ اوپر کا کھلا ہے نا بٹن؟ اوپر کا؟ ہاں ٹھیک۔ تو تمام چیزوں کے اوپر ایمان، یقین جب رکھے اگر وہ، اور اسی حالت میں مرے، خدا نخواستہ اس کے نام اعمال کے اندر نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، باوجود یہ ساری چیزیں فرض ہونے کی اس نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ایک بات آ گئی تو ویسے ہی کرنا، یہ ہرگز نہیں۔ جہنم میں جانا پڑے گا، واشنگ مشین سے گزرنا پڑے گا، دھلائی ہوگی، پٹکا جائے گا۔ جو کپڑا جتنا زیادہ موٹا ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے، دل ہوتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ واشنگ پاؤڈر میں ڈال کے زیادہ گھمایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دھوبی لوگ کپڑے کو یہاں تک اٹھا کر اس کے بعد پھر پٹکتے ہیں چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر، اور بالکل کپڑا تھوڑا سا ہے، آدھا میٹر، 1 میٹر، جاپان کا کپڑا بنا ہوا ہے، کوریا کا بنا ہوا ہے، کہیں بہت نازک ہے، ململ ہے، مخمل ہے، اس کو بہت بہت ادھر ادھر دھویا جاتا ہے۔ لیکن ناگمنی ہے، ایک کپڑا آتا تھا پہلے ناگمنی، کھادی، ابھی بھی آتا ہے، وہ اگر ہے اس کو زیادہ دیر تک رکھا جائے گا اور اس کو پٹکا بھی اتنی زور سے زیادہ جائے گا۔ تو جتنی زیادہ انسان کے اعمال نامے کے اندر خطائیں، کوتاہیاں، گناہ ہوں گے، اتنا زیادہ وہاں پر دوزخ کے اندر اچھی طریقے دھلائی ہوگی۔ وہاں چھوٹے موٹے سانپ اتنے باریک باریک نہیں، بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، پھر ذرا سی چنگاری نہیں، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، دوزخ کی آگ جب بھی ماند پڑے گی، یعنی کہ تھوڑی سی ہلکی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بھڑکا دیں گے اس کو۔ وہ آگ ایسی ہے کہ 1000 سال کی مسافت تک وہاں پر کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا، اس کی تپش، گرمی، جھلسا دینے والا جو اس کی جو صفت ہوگی، ایسی وہ آگ ہوگی۔ اب اس آگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ 1000 سال پہلے اس کو خوب دہکایا گیا تو لال ہو گئی، پھر اس کو دہکایا گیا، یعنی کہ بھڑکایا گیا، سب لوگ سمجھے تاکہ 100% بھڑکایا گیا۔ جیسا استری ہوتی ہے لوہے کی، اس کے اندر کوئلے ڈالے جاتے ہیں اور وہ بھی دوسرا کوئلہ ڈالا جاتا ہے، اچھے قسم کا ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دہکایا جاتا ہے، جو استری خوب اچھی، یعنی کوئلے بہت بھڑکنے لگتے ہیں، اب اس کے بعد وہ گرم استری سے کپڑے استری کیے جاتے ہیں۔
اور جہاں کہیں وہ شخص یعنی جو استری کرنے والا شخص ہے دیکھتا ہے کہ تھوڑا اس کے اندر راکھ آ رہی ہے، تھوڑا کڑک پن کم ہو رہا ہے، اس کی گرمی کم ہو رہی ہے، تو لہٰذا استری کو کھولا جاتا ہے۔ کھولنے سے پہلے یوں کر کے پہلے پورے راکھ اور اس کو کوئلوں کو الگ الگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بعد میں یا تو پنکھے کے نیچے نہیں تو کسی پٹھے وغیرہ سے اس کو ہوا کرتے ہیں۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اچھی گرم ہو گئی، اب اس سے کڑک استری ہو سکتی ہے، اب اس کے بعد اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو 1000 سال تک فرشتوں نے دہکایا اس کو، یہ اللہ کے حکم سے جو بھی ہو، لال ہو گئی، پھر دہکایا گیا سفید ہو گئی، پھر دہکایا گیا بھڑکایا گیا، اب اس کے بعد اس وقت دوزخ کی آگ کالی ہے۔ کیسی ہے؟ کالا رنگ ہے، دکھے گا ہی نہیں اندر کسی کو، کون جلتے رہیں گے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب بھی دوزخ کی آگ یعنی اس کی ماند پڑے گی ہم اس کو اور زیادہ دہکائیں گے، بھڑکا دیں گے۔ تو جتنے زیادہ برائیاں انسان کے اعمال نامے کے اندر ہوں گے، اب اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ ہاں یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، نمازوں کے لیے وضو کرنا، وضو کے ساتھ گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو پانی کے قطروں سے یا آخری قطرے سے پورے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب پیروں کو دھویا جاتا ہے تو جو گناہ پیر کی وجہ سے ہو گئے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو روز کا روز یہ عمل ہمارا ہوتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص گناہوں سے باز نہ آئے، گناہ کرتا رہا، اتنا کیا اس نے، اتنے کیا اس انداز سے کہ یہاں سے پورا گناہوں کا پوٹلا اٹھا کے لے گیا۔ ایک تو پوٹلا وہ ہوتا ہے جس کا حریث بنے گا حیدرآباد میں، کون سا حریث، کون سا حلیم بولتے، پستہ ہاؤس کا، اس کے اوپر لکھا ہوتا پوٹلے کا گوشت، پوٹلا ہوتا ہے مینڈے کا گوشت، بڑا مزیدار ہوتا ہو۔ تو وہ باہر بھی جاتا سنا، سعودی عرب ادھر ادھر آرڈر پہ، مگر ناندیڑ نہیں آتا وہ، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سروس نہیں ہے ویسی۔ البتہ وہاں سے جہاز کے اندر رکھ دیتے، جہاں گرم جو ہوتا ہے اس کا کھانا اس کے اندر، وہاں سے سعودی عرب پہنچ رہا۔ تو ایک تو اس کو بولتے پوٹلا بولتے اس کو، اور ایک وہ ہوتا ہے پوٹلے کا مطلب اتنا بڑا لے کے اٹھا کے گٹھا لے جا رہے جہاں دینے آخرت کی طرف لے جانا کیا چاہیے تھا، نیکیاں لے کر جانا چاہیے تھا۔ تو اگر کسی شخص نے اگر وہ نہیں کیا، اگر یہاں پہ توبہ استغفار نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو بہرحال وہ جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ کب؟ جب کہ دونوں طرف کے اعمال کا پلڑا جب دیکھا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جاؤ ادھر جاؤ، حوریں انتظار کر رہی ہیں، تمہارا اب نکاح کرانا ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا جائے گا، جاؤ وہاں پہ جاؤ۔ فرشتے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جیسے دولہے کو لے جاتے ہیں، باراتی جیسے لے جاتے ہیں، خوش خوش ہنستے کھیلتے مگن اچھلتے کودتے دولہے کو لے جا رہے۔ کہاں جا رہے بھائی؟ قاضی صاحب وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، مولانا صاحب بیان کرتے کرتے بار بار دیکھ رہے دروازے طرف، دولہا آیا نہیں، دولہا آیا نہیں، کب تک بیان کروں، کب تک بیان کروں، لمبا کھینچ رہے رہے وہاں پہ تروڑ ناکے پہ۔ اس کے بعد بولے بس وہ مہاویر چوک کے آگے ہم نکل گئے، ارے ابھی تک کیوں نہیں آیا دولہا؟ رہے مہاویر چوک کے اوپر وہاں پہ رہے، اس کے بعد نہیں بالکل گنج میں آ گئے۔ ارے کیا ہے بھائی، کب آئے گا دولہا؟ کیا کر رکھا ہے، رینگتے ہوئے آ رہا، تیرتے ہوئے آ رہا گوداوری میں سے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو وہاں پر یعنی اس طریقے سے جنت کے اندر یہ سارے لوگ یعنی فرشتے لے کر جائیں گے، بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا، اب وہاں پر دہکتی ہوئی آگ، پٹائی دھلائی اور سانپ بچھو اژدہے وہاں پر یہ رہیں گے۔ آخرت میں 2 ہی مقام ہے، 2 کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آخرت میں 2 ہی مقام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں یہاں پر اچھے بڑے بڑے لوگ وی آئی پی ان کے واسطے ریسٹ ہاؤس، ساری سہولتیں وہاں پر۔ اور اگر غداری کا مقدمہ دائر ہو گیا یا خدا نہ خاص ایسی بات پیش آئی، چلو تہاڑ جیل۔ کہاں پر؟ تہاڑ جیل، آخری میں پھر پھانسی کا پھندا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو آخرت میں وہاں پر جنت اور دوزخ بس یہ 2 ہی مقامات ہیں، ان کے علاوہ
کوئی اور مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے بس جنت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک بیٹا فلاں دکان پہ ہے، فلاں جگہ پہ تجارت کر رہا، فلاں بیٹا لیکچرر ہے، فلاں بیٹا ڈاکٹر ہے، یوں ہے تیوں ہے، لیکن باپ چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت آ جائیں اور سب مل کر ہم دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ ہم بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن، ایک باپ کی خواہش ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی کیا نہیں ہوتی ہے؟ کیا باپ کی خواہش ہوتی نہیں میرا بیٹا ہے تو ڈھابے پہ جا کھانا کھا لے، انہیں جا کے ہوٹل میں کھانا کھا لے، انہیں جا کے فلاں جگہ کھا لے؟ باپ پوچھتا ہے، اب بیٹے نے بتا نہیں میں دوستوں کے ساتھ چلے گا، تو باپ کے اوپر یہ بات شاخ گزرتی ہے۔ باپ کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ٹھیک ہے دن بھر کاروبار کے اندر رہو، جس کی جو لائن ہے اس کے اندر رہو، لیکن شام میں سب آ جائیں۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بول کے اس واسطے یہاں پہ بھی ہے۔ نہیں رہتے اگر، دھلائی اگر شروع کر دیتے اگر، نماز کا وقت اگر آ جاتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اگر، تو پھر آسمان سے پتھراؤ وہ ہوتا زبردست، ایک آدمی بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رہتا، سارے لوگ پہلے مسجد میں آ جاتے۔ آتے کہ نہیں آتے؟ بندہ اتنے گناہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ستاری اور غفاری کا مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، انشاء وہ شاعر کا تخلص ہے۔ تصدق اپنے خدا کے جاؤں، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے قربان جاؤں، صدقہ ہو جاؤں۔ تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے یہ دم بدم عنایات۔ انسان گناہ کرتے سو رہا، گناہ کرتے سو رہا، گناہ کرتے سو رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو پھر بھی مقرر فرما دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے سویا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صبح میں اس کو بیدار کر دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے سویا لیکن پھر بھی اس کے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے، اس کا دماغ صبح میں اٹھا صحیح سالم ہے، اس کے دل کے اندر دھڑکن باقی ہے، اس کے جسم کے اعضاء کے اندر حرکت کرنے کی اور اس طریقے سے یعنی چلنے پھرنے کی یہ طاقت، قوت، صلاحیت اور سکت باقی ہے۔ تو ادھر سے ایسے گناہ پہ ہم، ادھر سے یہ دم بدم عنایات۔ ابھی ایک موسم ختم نہیں ہوا پھلوں کا، بازار میں اس سے پہلے دوسرے پھل آ جاتے ہیں۔ بندے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ سنت کے بعد اور نفل پڑھے اور پڑھے، وہ نہیں کرتا، وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا، ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا، کمی کرنے کی کوشش کرتا انسان۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہربانیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس صورت میں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا انہماک ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم یہ فرمایا کہ ہم کو صحت عطا فرمائی، تندرست عطا فرمائی۔ اب چند روز جب اس کے بعد گزریں گے، آئندہ جب ہم یہاں پر آئیں گے اور پوری دنیا بھر کے اندر انسان سارے اہل ایمان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام پر، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے دیہات میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک کے اندر جہاں کہیں ہوں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ 90% ان لوگوں کی تعداد ہوگی جو اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھے ہوں گے۔ 10% کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو مجبور ہیں، معذور ہیں یا بیمار ہیں خدا نخواستہ، یا دواخانوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جان بوجھ کر معلوم ہوتے ہوئے روزہ چھوڑ رہے ہوں گے۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو فرض فرمایا، اور کس کے لیے فرض فرمایا؟ ایمان والوں کے ہی نفع کے لیے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 طرح سے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا۔ ایک یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کے اندر سبھی لوگ آ گئے۔
مسلمان بھی آ گئے، یہود و نصارہ بھی آ گئے، کفر و شرک کے اندر جو مبتلا ہے وہ بھی آ گئے، دنیا کا ہر انسان اس کے اندر آ گیا، یا ایھا الناس۔ اور دوسرے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لائے ان سے خطاب فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا ہم تم کو ایسی تجارت نہ بتائیں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تم کو بلایا جائے، اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے نکلے کہ اس بعد سب بھاگنا شروع کر دیں، بالکل دکانوں میں سٹ کے بھاگنا شروع کر دیں۔ دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو، غفلت مت کرو، لاپرواہی مت برتو، سستی مت برتو۔ باقی کام کاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد نماز سے زیادہ اہم چیز کوئی ہے ہی نہیں، نماز سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے، یہ محبت ہے اللہ رب العزت کی۔ جیسے کوئی شخص کہے او میرے بیٹے، او بچے، او بیٹا، بیٹا بولنا اس بات کی علامت ہے قربت، نسبت، محبت اور شفقت، اور دل کے اندر انسان کے یہ کہتے ہوئے ایک لذت، یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی کو بیٹا بول کے پکارتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خالی اگر سرسری طور پہ اگر کہہ دیا جائے ٹھیک ہے، خطاب کیا جاتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہوتی۔ لیکن بیٹا کہنے میں، او میرے بھائی، او میرے بچے، او بیٹے، اس کہنے میں اور دوسرا لفظ استعمال کرنے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے اور سارے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کو متوجہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہی اپنی روش پرانی جو بیڑھنگی چال ہے وہی باقی رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے فرما رہے ہیں اس کے بعد ہم کو بھی متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے ایمان والو آؤ نماز کے لیے اور آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ ترجمہ ہے آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کا ترجمہ ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ جملوں کو اس کے بعد اسی لیے رکھا ہے کہ شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ میں جاؤں گا نماز کے لیے تو میرا جو گاہک جو ہے اتنے 1000 روپے والا، اب وہ مجھے جاتا ہوا دیکھ کر کسی اور دکان پر چلا جائے گا، لہذا چلو بھائی بعد میں جا کے رکعت چھوٹ گئی وہ پڑھ لوں گا، سنت کو بعد میں پڑھ لوں گا، یہ نماز قضا ہوگی میں بعد میں ادا کر لوں گا۔ نہیں، ابھی آ جاؤ۔ جو اللہ تمہارے پاس 10,000 روپے والا گاہک بھیج رہا ہے، وہی اللہ تمہاری اس ادا پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہارے پاس 25,000 والا گاہک بھیجے گا۔ لیکن یقین تو کرو، جس اللہ نے تمہارے پاس 100 روپے والا گاہک بھیجا ہے، وہی اللہ تمہارے پاس 500 روپے والا گاہک بھیجے گا۔ اس لیے یہاں پر حی علی الصلاۃ کے بعد فوراً جملہ ہے اذان کے اندر حی علی الفلاح، کہ دیکھو تم نفس کے اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کے دربار کو مت چھوڑو، اللہ کے دربار میں آنے میں تاخیر اور دیر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کے اوقات ایسے متعین فرما دیے کہ فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد کوئی سنت نفل نہیں ہے۔ کیا کتنے؟ 2 سنت 2 فرض، چھٹی۔ ظہر میں 4 پہلے سنت موقدہ، نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، بس۔ عصر سے پہلے لازم واجب فرض نہیں ہے،
ہاں پڑھ لینا سعادت مندی کی بات ہے اور بڑے خیر کی بات ہے۔ عصر کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، مغرب سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، مغرب کے بعد صرف 2 رکعتیں جو ضروری ہے سنت مؤکدہ کے طور پہ، عشاء سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں کا مطلب لازم 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اپنی جگہ پر ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر، دیکھا جائے تو 5 ہی رکعت اس کے بعد، نفل 2 مرتبہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو نمازوں کو دیکھا اگر جائیں تو انتہائی آسان، کہ فجر کے بعد کچھ نہیں، عصر سے پہلے کچھ نہیں، عصر کے بعد کچھ نہیں، مغرب سے پہلے کچھ نہیں، عشاء سے پہلے کچھ نہیں، عشاء کے بعد خالی 5 رکعت بس۔ بڑی مشکل سے 2.5 گھنٹے خرچ ہوں گے اس میں، لیکن قیامت تک قبر کے اندر انسان ایسی حالت میں سوئے گا کہ جنت کی کھڑکی کھل چکی ہوگی اور قبر کے اندر سے جنت کی حوروں کو، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، خالی 2.5 گھنٹے۔ اس کے علاوہ اور بھی فرائض واجبات۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ دوزخ کے اندر جائے۔ اب اس کے لیے کیا کیا گیا؟ کہا گیا یہی بات، آئیے چلیے آجے، بہت دیر ہوئی۔ ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے یہاں پر ہمارے ایک مولانا تشریف لائے ہیں، ذرا کھڑ جائے، مولانا محمد ایوب صاحب قاسمی، ان سے میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو تعاون ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ مسجد کا کام ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ بہت زیادہ تعاون کریں گے، اور نماز کے بعد بھی یعنی اس طریقے تعاون فرمائیے۔ زکوٰۃ صدقات کی مد میں کتنا ہے سالانہ؟ 43 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہے، جو آپ ہی کے اور آپ جیسے پوری امت مسلمہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی حکومت سے امداد نہیں لی جاتی، اگر لی جاتی تھی تو آج دارالعلوم دیوبند کا وہی حشر ہو جاتا تھا جو اور دینی مدارس کے بارے میں پورے ملک میں ہم جو سن رہے، سارا ستیانس۔ کتنے طلبہ ہے، تعداد کیا ہے جن کے کھانے کے انتظام؟ 4,500 طلبہ صبح میں، 4.5 شام میں، جملہ کتنے ہو گئے؟ 9,000، اور اسٹاف وغیرہ ملا جائے تو 1,000، تو 10,000 لوگوں کا کھانا یومیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ماہانہ 3 لاکھ لوگ ہو رہے ہیں۔ 10,000 لوگ کا مطلب یہ کہ ایک مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ، 20 دن میں ہو گئے 2 لاکھ، اور 30 دن میں ہو گئے 3 لاکھ، تو 3 لاکھ لوگوں کا کھانا کتنے؟ 1 مہینے میں۔ اب یہ بتائیے اتنا بڑا خرچ کہاں سے آئیں گا؟ کہ تو کیا تکیے کے نیچے پیسہ آئیں گا یا آسمان سے اترنے والا ہے؟ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی مولانا وہاں پر بیٹھے رہیں گے، تو زکوٰۃ میں، صدقات، عطیات وغیرہ میں، ایصال ثواب میں اس طریقے سے آپ حضرات امداد فرمائیں۔ مجھے ہمارے کمیٹی ذمہ دار حضرات سے اطلاع کرنا تھی لیکن نہیں کر سکا میں۔ ہمارے صدر صاحب یہ احمد بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ صابر بھائی بھی ہے، تو آپ کے علم کے اندر آنا چاہیے انشاءاللہ۔ آج کا جو تعاون ہے تو یہ دارالعلوم دیوبند کو دیا جا رہا ہے، اجازت ہے آپ کی؟ چلیے ٹھیک ہے، ہمیشہ اجازت ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی بھروسے تو کیا ہے۔ تو نماز کے بعد بھی جو تعاون ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے حافظ جو بیٹھیں گے وہ بھی انشاءاللہ پورا کا پورا دے دیا جائے گا، تاکہ علماء حفاظ تیار ہوتے رہیں۔ چلیے بات کو مختصر کیا جاتا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اب آنے والا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا دوسرا اگر نہیں تو پہلا روزہ تو ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب کیا کرنا ہے ہم کو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، ایمان کے بغیر اگر کوئی رہے تو روزہ نہیں بلکہ اس کا فاقہ کہلاتا، بھوک ہڑتال کہلائے گی، جس کے کوئی قدر و قیمت آخرت میں نہیں، مرتا کیوں نہیں آخرت میں اللہ میں بولے میرے کیا کرنے کا۔ تو من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص رمضان میں عبادت کرے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جو شخص شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ تو اب آنے والا جو چہارشنبہ ہے، بدھ کا دن ہے، ممکن ہے چاند دکھائی دے، لیکن اگر نہیں دے تو جمعرات کو انشاءاللہ تعالی تراویح پکی، اور
جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو جمعہ کا دن آئے گا اس سے پہلے والی رات میں انشاءاللہ تعالی سحری، اور پھر جمعہ کا دن انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ اب یہ عبادت کو ہم کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں جو فرمایا رمضان کے بارے میں، اور اسی طریقے سے قیام رمضان، اس سے مراد یہاں پر ہے تراویح کی نماز اور دیگر جملہ عبادات۔ ابھی سے یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام مکمل طور پہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پر 10 دن میں تراویح ہو رہی ہے، اگر پڑھنا ہے تو شوق سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے بعد پورے رمضان میں چاند دکھائی دینے تک، یعنی اس سے پہلے تک پورا ہمارا انہماک اور جوش اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ 10 دن کے بعد میں خریدی میں لگ جاؤں، 10 دن کے بعد آپ بیوپار میں لگ جائیں، یہ اپنے حق میں نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کمانے کے لیے مہینہ نہیں دیا، بلکہ آخرت کمانے کے واسطے ہے یہ۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں۔ کاروبار تجارت منع نہیں، لیکن اس کے اندر محدود مقدار کے اندر ہم کو اپنے کاروبار کو رکھنا چاہیے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو 11 مہینے کے اندر 12ویں مہینے کی روزی اپنی یعنی دکان اور کاروبار کے ذریعے اتنی جمع کر لے، اور زیادہ بیوپار کر کے اس کے بعد 1 مہینہ مجھے بات کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کرنا ہے، اس کے لیے جمع کرنے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکے تو محدود کیجئے کہ اتنا وقت مجھے عبادت میں لگانے کا، اتنا کھانے پینے کے اندر، اتنا اس میں، اور اس کے بعد اتنا کاروبار کے اندر۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے، اور تراویح پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، اور پورے مہینے کے اندر ہم کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق توفیق عطا فرمائے، اور توفیق بھی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔